جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا اس وقت شیطان نے کہا تھا مجھے تو نکال دیا ہے، لیکن اب جو بھی اللہ کی عبادت کریں گے میں ان کو بہکاؤں گا، میں انہیں دین سے دور کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا میں ان کو بار بار موقع دوں گا معافی کا، میں انہیں بار بار موقع دوں گا توبہ کرنے کا، تم کتنے مرتبہ بہکاؤ گے میں انہیں پھر مہلت دے دوں گا، وہ توبہ کر لیں گے، جب وہ توبہ کر لیں گے میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خیر ہی کا معاملہ چاہتے ہیں، خیر ہی کا فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں، لیکن ہم خود اپنی معصیت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اور خرافات کی وجہ سے اور طرح طرح کی بدعات اور رسومات کی وجہ سے اگر ہم خود دین سے دور ہو رہے ہیں، شریعت سے دور ہو رہے ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں، یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے۔ سب کو اللہ کے حضور جانا ہے اور جا کر اپنے کیے ہوئے کے بارے میں بتلانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی اتباع سنت کے مطابق گزرے، ہمارا کوئی کام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ جب نبی کے طریقوں پر کام کریں گے گھروں کے اندر سکون آئے گا، رزق کے اندر برکت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے نوازیں گے کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر کہا تھا، صحابہ سب کے سب معیار حق ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، صحابہ سب کے سب اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، سب کے سب نے دین کا کام کیا، لیکن صحابہ کی پوری جماعت میں سب سے زیادہ جو مشکلات کا سامنا کیا ہے، تکالیف کا سامنا کیا، وہ 3 صحابی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی اور حضرت صہیب رومی، کیونکہ تینوں عجمی زبان تھے، عربی نہیں جانتے تھے، ایک روم سے، دوسرے فارس سے اور تیسرے حبشہ سے آئے ہوئے تھے، انہیں سب سے زیادہ تکالیف کا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حضرت سلمان فارسی سے ایک موقع پر یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ تمہارا پیغمبر کیسا ہے، تمہارا نبی کیسا ہے؟ پوچھا کیوں؟ کہا یہ تو تمہیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی سکھلا رہا ہے۔ سلمان فارسی صحابی رسول تھے، صحابی رسول۔ آج ہم شرم کرتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ٹوپی پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہمارا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو ناراض کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی کے تمام احکامات کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ اگر کل اللہ کے نبی حوض کوثر پر کہہ دیں یہ میرا امتی نہیں ہے، میں اس کو نہیں جانتا ہوں، یہ پوری زندگی نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والا، ذرا تصور کرو، سوچو کہ اس وقت انسان کہاں جائے گا، کس کو کہے گا کہ میری سفارش کرو؟ جب اللہ کے نبی بھی اپنی امت سے اپنا چہرہ انور پھیر لیں گے تو اللہ کے نبی کے سوا کون ہوگا وہاں سفارش کرنے والا؟ اس لیے سلمان فارسی صحابی رسول تھے، ہمیں سنتوں کو اپنانے میں فخر کرنا چاہیے، فخر، ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور جنہوں نے سنتوں کو حقیر سمجھا اللہ نے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کیا۔ سلمان فارسی جب کہا ہمیں فخر ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا جو حالات ہمیں پیش آئیں اور اللہ کے نبی نے بتلایا نہ ہو۔ اللہ کے نبی جو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ سکھلا رہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ اللہ کے نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جب انسان بائیں پیر سے بیت الخلاء کے اندر داخل ہوگا، دعا پڑھ کر داخل ہوگا، بیت الخلاء کے اندر وہ گندے جنات اور شیاطین رہتے ہیں جو انسان کے ذہن کے اندر طرح طرح کے وساوس ڈالتے ہیں۔ جب انسان سنت کے طریقے پر بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ چاروں طرف سے پردے گرا دیتے ہیں تاکہ ان گندے جنات اور شیاطین کا نظر اس ایمان والے کے سطر پر نہ پڑ سکے۔ لیکن آج ہمیں تو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں پتا، دائیں سے داخل ہونا ہے یا بائیں سے داخل ہونا ہے اتنا نہیں پتا، گھر کے اندر داخل ہونا ہے کس طرح داخل ہونا ہے اس کا طریقہ نہیں پتا، گھر سے نکلنا ہے کس طرح نکلنا ہے اس کا طریقہ نہیں پتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر کامیابیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر سکون دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا ہر کام نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو، ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہو، ہمارا ہر کام حضرات صحابہ کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ پھر دیکھو زندگیوں کے اندر کامیابیاں کس طرح آتی ہیں، پھر دیکھو زندگیوں کے اندر برکتیں کس طرح آتی ہیں، رزق کے اندر برکتیں کس طرح آتی ہیں، گھروں کے اندر سکون کس طرح ملتا ہے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، کوئی پریشان ہے جی میرا بیٹا نہیں مانتا، کوئی پریشان ہے جی کہ میرے گھر کے اندر سکون نہیں، کوئی کہتا ہے جی میں مہینے کا 80,000 روپیہ لے رہا ہوں میرے رزق میں برکت نہیں۔ ہر ایک دوسرے سے اپنے گلے اور شکوے کرتا ہے، لیکن جو صحیح راہ،
جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جس طرح حضرات صحابہ نے اتباع سنت کے مطابق کام کر کے دکھلایا، ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طریقے پر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں۔ کہ آپ نے کھانے کی سنتیں بھی بتائی ہیں، آپ نے مسجد کے اندر داخل ہونے کی سنتیں بھی بتائی ہیں، مسجد سے نکلنے کی سنتیں بھی بتلائی ہیں، جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی بتلا دیا۔ اسی طرح معاملات کرتے وقت کیا کام کرنے ہیں اللہ کے نبی نے بتلا دیے۔ معاشرے کے اندر مسلم تو مسلم، اگر غیر مسلم پڑوسی ہے اس کے حقوق کس طرح ادا کرنے اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ نکاح کس طرح کرنا ہے اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ کس طرح زندگیوں کو گزارنا ہے اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ اگر ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو یاد رکھنا دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن جس حقیقی مولا کو ناراض کر کے جائیں گے نا تو اس کے سامنے کل ہمیں کس طرح کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا کے اندر ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی کام بھی کریں شریعت کے مطابق کریں، سنت کے مطابق کریں، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا، تو انشاءاللہ پھر دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت تو انشاءاللہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے اتباع سنت کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی کی سنتیں نہیں آئیں گی تو ہم بظاہر میں کتنے بھی اپنے آپ کو دیندار کہلوا لیں تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا کے اندر رہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی ہی باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔